السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ پراپٹ سیریز میں آج ہم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کے جیسی بادشاہت کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا اور وہ کچھ ہی سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے۔ اگر آپ کو پراپٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ود اے ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ سلیمان علیہ السلام۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے سایہ نشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکموں سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے، جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارتیں کر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سور مملوک تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، سب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبر میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی، یہ بچہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا
فیصلہ کر سکتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دے اور اسی کو دے دے۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے۔ جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ خود وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضری میں ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا اور بولا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو سوکھی زمین میں پانی والی جگہ کا پتہ لگا لیا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے وہاں سے پانی نکلوا دیتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اطلاع سنی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ میرے اس خط کو لے کر جاؤ اور انہیں دے دو۔ پھر ان کے پاس سے آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ خود وہ خط لے کر خط ان کے سامنے گرا کر ہدہد خود اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملک بلقیس نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم شرکش نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ سب نے جواب دیا، ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کے اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے، کیا آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ملکہ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہ کی عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیانہ ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے بھی یا نہیں۔ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے فرمان کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس
یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب کسادن علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرح واپس لوٹ جاؤ، ہم ان کے مقابلے یہ لشکر لے کر آئیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ کسادن کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متسج، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھے، اس سے پہلے ہی میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، آپ پلک جھپکائے، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، اور اس سے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے اور دوسری جگہ پر لگا دیے تاکہ اس کی صورت بدل جائے۔ پھر جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے نہ تو ہاں کہا، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کہا، کیونکہ یہ انہی کا تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ضرور ہوئی تھی۔ کافی سوچ کر انہوں نے جواب دیا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے سلطنت کا ایک ایسا منظر دکھانا چاہتے تھے جو کسی انسان نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ ملکہ بلقیس کو لے کر اس محل میں داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اس محل میں تو پانی ہی بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ پھر ملکہ بلقیس نے اپنا پیر پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ اس بات پر ملکہ بلقیس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ شیشے کا محل اتنا عالیشان تھا کہ اسے جنوں کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی
کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایسے معجزات اس لیے دکھائے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اگر دنیا کی سلطنت اتنی بہترین ہو سکتی ہے تو اللہ کیسا بادشاہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سورج تو کچھ بھی نہیں جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار بندی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی توڑ دی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمان بھی تعمیر کروا دیا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمان مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے اور مسجد الاقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے معاف ہو، یعنی عدل اور انصاف کی فروانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی اور انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی، جو شخص گھر سے نکلے اور وہ مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تو انسان ہی ہے۔ موت ہر انسان کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جتنا بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنوں میں مبتلا تھے، کالا جادو عام تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتایا جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنتوں کو سختی سے کام پر لگایا اور وہ آپ کے سامنے
کام کرنے لگ گئے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنتوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ادھر جن مسلسل کام کرتے رہے۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنتوں پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکائی۔ سلیمان علیہ السلام کے عصا پر دمک لگ گئی۔ وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جناتوں کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوئی تو عرصہ گزر چکا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اخوان علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے گا وہ صرف اور صرف ذلیل ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول بھی کر لی۔ ممکن اور ناممکن کو ہمارے دماغ کی خودگروں تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔